اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو تنبیہات میں تھی، تو تنبیہات جمع ہے تنبیہ کی، ٹھیک۔ اب ایک سوال میں آپ کے ذمے لگاتا ہوں، اس کا جواب آپ خود ڈھونڈ کے آئیں گے کہ بھائی مصدر تو ذو الوجہین ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف مذکر کی بھی ضمیر پلٹا سکتے ہیں، مؤنث کی ضمیر بھی پلٹا سکتے ہیں، تو اس کی جمع بھی ذو وجہین ہونی چاہیے، لیکن اس کی جمع ہمیشہ الف اور تا کے ساتھ کیوں بنتی ہے؟ تنبیہن تنبیہات، ضربن ضربات، ٹھیک ہے۔ عام طور پر مصدر کی جمع جو ہے وہ الف اور تے کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یعنی جمع مؤنث گویا کہ۔ خیر، یہ تو لفظی طور پہ بحث تھی۔ معنی کے طور پہ تنبیہات جمع ہے، تو نحوی جمع کیا ہوتی ہے؟ جو کم از کم 3 پر دلالت کرے یا 3 سے زائد پر، اور منطقی جمع کیا ہوتی ہے؟ جو 2 پر یا 2 سے زائد پر دلالت کرے۔ گویا کہ منطقیوں کے پاس تثنیہ کا وجود نہیں ہے، ٹھیک۔ تو تنبیہات، اب اس سے لگتا ہے کہ کم از کم 3 تنبیہ تو ہوں گی۔ ایک تنبیہ آپ پڑھ چکے، وہ کیا تھا کہ جملہ تو مستأنفہ ہے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے وہ مخفی ہے۔ آج انشاءاللہ 2 تنبیہ پڑھیں گے اور اس بحث کو جو ہے کیا ہے ختم کریں گے۔ کون سے بحث کو؟ جملہ مستأنفہ کو ختم کریں گے۔ پھر انشاءاللہ کل زندگی رہی تو جملہ معترضہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ تو پہلی تنبیہ آج کے درس کی، ویسے ترتیب کے حوالے سے دوسری تنبیہ، کہتے ہیں کوئی جملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اگر اس میں آپ کسی چیز کو تقدیر میں رکھیں گے تو وہ جملہ مستأنفہ ہو جائے گا، اگر تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو وہ مستأنفہ نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، کوئی ایسا جملہ ہے؟ کہتے ہیں جیسے میں اپنے لحاظ سے اس عبارت کو ایسے بتاؤں، نعم الحکم، بہترین بادشاہ ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو لفظ اللہ ہے، اگر اس سے پہلے کوئی مبتدا تقدیر میں رکھیں یا اس کے بعد کوئی خبر تقدیر میں رکھیں تو یہ ایک جملہ مستأنفہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور اگر آپ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی چیز کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو یہ گویا کہ پھر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نعمہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ احسنتم، بات واضح ہوگی؟ خوب، اس کی پھر مثالیں اور بھی جو ہے کیا ہے، اگر یہاں پر نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے مثالیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جملہ جس کے مستأنفہ اور غیر مستأنفہ ہونے کا احتمال، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ وہاں پر اس جملے میں کسی چیز کو تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر تقدیر کے بھی وہ جملہ تامہ ہے، لیکن اس میں اگر ایک عینک پہن کے دیکھیں گے تو وہ مستأنفہ ہوگا، دوسری عینک پہن کے دیکھیں گے تو وہ جو ہے کیا ہے، جملہ غیر مستأنفہ ہوگا۔ انہوں نے 1-2 مثال دی ہے۔ اگر اس کا ایک لحاظ سے ترجمہ کیا جائے تو وہ مستأنفہ ہے، اگر دوسرے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ حال یا صفت بن جاتا ہے۔ اب جب حال یا صفت بنے گا تو حال کی صورت میں اس کو محلاً منصوب ماننا پڑے گا، جبکہ مستأنفہ وہ تھا جس کا کوئی محلاً اعراب نہیں ہے۔ اگر صفت مانیں گے تو پھر اس کو موصوف والا اعراب ماننا پڑے گا، تو وہ انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ خوب، یہ دوسری تنبیہ ختم۔ تیسری تنبیہ، فرماتے کچھ ایسے جملے ہیں جن میں اختلاف ہے، کیا وہ مستأنفہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے قبلہ پھر دوسری اور تیسری تنبیہ میں فرق؟ تیسری تنبیہ میں بھی تو یہ آپ نے کہا تھا نا کہ بھائی کچھ ایسے جملے ہیں جو مستأنفہ ہیں اگر کسی چیز کو تقدیر میں رکھیں، تو تقدیر میں رکھنے والی بات نے اس تیسری تنبیہ کو خارج کر دیا، کیونکہ تیسری تنبیہ میں کسی کو تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ اور دوسری تنبیہ کا جو دوسرا پہلو تھا اس میں یہ تھا کہ جملہ تامہ ہے، لیکن اس کو ایک لحاظ سے دیکھا جائے گا تو مستأنفہ ہوگا، دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو وہ مستأنفہ نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ اس میں دونوں پہلو تھے، مستأنفہ ہونے کا اور مستأنفہ نہ ہونے کا، دونوں پہلو ہیں۔ اب یہ جو تیسری تنبیہ اس میں 2 پہلو نہیں ہیں،
بلکہ اختلاف ہے، ایک اس کو مانا وہی لیتا ہے لیکن مستانفہ مانتا ہے، اور دوسرا اس کو جو ہے کہ وہ مستانفہ نہیں مانتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے کہ دو مسئلے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ کتنے مسئلے؟ دو مسئلے پیش کریں گے۔ وہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے زیدن ان اتانی اکرم ہو، اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ اب فرماتے ہیں کہ زید کو آپ نے منصوب پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ زیدن نہیں پڑھا، زیدن نہیں پڑھا، زیدن پڑھا ہے۔ سیبویہ صاحب کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب، یہ زیدن گویا کہ اکرم کا مفعول مقدم ہے۔ جب اکرم کا مفعول مقدم ہے تو پھر تو ہم اس کو کیا مانیں گے؟ جملہ مستانفہ، ٹھیک ہے؟ اور مبرد صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو مستانفہ نہیں مان سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی فعل شرط کے بعد کوئی اور فعل مضارع آئے، کیا آئے؟ فعل مضارع آئے اور اس کو عطف بھی کیا گیا ہو، آیا وہ دوسرے والا مجزوم ہوگا یا مجزوم نہیں ہوگا؟ اگر مجزوم ہوگا یعنی پھر آپ اس کو مستانفہ نہیں مانتے ہیں، اگر مجزوم نہیں ہوگا تو آپ اس کو مستانفہ مانیں گے۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں کہ کسی چیز کو تقدیر میں نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس میں اختلاف ہے، میں کہتا ہوں مستانفہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مستانفہ نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مز اور منذ بھی جہاں پر استعمال ہوں تو ان کو ملا کے بعد والے جملے کے ساتھ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ جملہ مستانفہ ہے یا جملہ مستانفہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس تیسری تنبیہ کی جو ہے کیا ہے ایک اور مورد ہے، وہ افعال جو استثناء پر دلالت کرتے ہیں، جیسے لیس لا یکون، فرماتے ہیں ان جملوں میں بھی اختلاف ہے، بعض ان کو مستانفہ مانتے ہیں، بعض ان کو مستانفہ نہیں مانتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسانی، بھائی کیا باہر دیدار ہو رہا تھا؟ اسانی سے پہلے بیٹا تنبیہ کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں، التنبیہ الثانی، دوسری تنبیہ، قد یحتمل لفظو، کبھی کبھی لفظ میں احتمال دیا جاتا ہے، کس کا؟ اب اگر آپ استئناف کو لفظ کی صفت مانیں گے تو پھر تو استئناف وغیرہ ہو، یا اس کو کسی عامل کے لیے کوئی مفعول وغیرہ مانیں گے الاستئناف وغیرہ ہو۔ آپ لفظ میں کبھی احتمال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کا ترجمہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ویسے یحتمل فعل غائب ہے تو اسے آپ کا ترجمہ نہیں نکلے گا۔ وَهُوَ نوعان، وَهُوَ کی ضمیر میرے بھائی کہاں جائے گی جناب؟ یا تو یوں کہیں کہ اس لفظ کی دو قسمیں، کون سی لفظ؟ جس میں استئناف اور غیر استئناف کی جو ہے کیا ہے احتمال دیا جاتا ہے، یا وَهُوَ کی ضمیر ثانی کی طرف پلٹیں، تنبیہ ثانی کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک؟ احدہما، ان دو قسموں میں سے پہلی قسم ما، وہ مورد ہے اذا حمل علی الاستئناف، جب اس لفظ کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ استئناف پر، احتیج، تو یہ لفظ یا یوں کہیں یہ استئناف محتاج ہوگا الی تقدیر جزء، ایک جز کو تقدیر میں ماننے پر، یکون معہ کلامن، ٹھیک ہے؟ یکون لفظ مع جز کلامن، یہ لفظ اس جزء تقدیری کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ کلام بنے گا۔ نحو اللہ، جیسے لفظ اللہ ہے، من قول امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے امام کے قول میں نعم الحکم اللہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ یوں کہیں نعم الحکم اللہ، ٹھیک ہے؟ حاکمن، حاکمن کو مانا تو اللہ مبتدا، حاکمن کی خبر، ٹھیک ہے؟ یا اس مناسبت سے کوئی اور آپ لفظ جو ہے کیا ہے مانے، مثلا اللہ اور نعم الحکم اللہ القادر علی کل شیء، یا کوئی نہ کوئی چیز تقدیر میں مانیں گے۔ وہ ثانی، ثانی سے مراد تنبیہ ثانی نہیں ہے بلکہ تنبیہ ثانی کا نوع ثانی، ما ایسا جملہ ہے لا یحتاج فیہ، جس جملے میں احتیاج اور ضرورت نہیں ہوتی ہے الی ذالک،
تقدیر کی، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ تقدیر کی طرف جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ایک جز کے مقدر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لکونہ ہی لفظ ما کی طرف ضمیر پلٹے گی۔ اگر معنی کی طرف پلٹتی ہو، معنی تو جملہ تھا، تو جملہ کے لیے ضمیر بھی مونس کی ہوتی، لیکن ما کو دیکھتے ہوئے ضمیر ہم مذکر کو لے آئے ہیں۔ لکونہ ہی، اس لیے کہ یہ جملہ جملتاً تامتاً جملہ تامہ ہے، وذالک، اور جملہ تامہ میں یہ پھر پریشانی ہونا کہ استینافیہ ہے یا نہیں ہے، کثیر جداً، بہت زیادہ ہے۔ نہ ہو الجملۃ المنفیۃ، جیسے اس آیت میں یہ نفی والا جملہ، وما بعد المنفیۃ، اور وہ جملہ جو اس جملے منفیہ کے بعد آیا ہے۔ کہاں پر؟ فی قولہ تعالی، وہ کسی ہم شاعر کے برے شعر کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، اب یہ تو نہیں ہے، اس میں ہماری شاہد مثال نہیں ہے، بطانۃ من دونکم، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ خود دیکھیں، لا یعلونکم خبالا، یعلون یہ جملہ منفی ہے، نہیں ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر یعلون والی نون حذف ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے میں جو ہے کیا ہے جناب، وہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگا ودو معنتم، پھر ودو معنتم میں بھی یہی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اس میں بھی وہی مسئلہ ہوگا۔ وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اب وما پہ وا جو ہے کیا ہے؟ واو عاطفہ ہے۔ اس جملے کو اگر ہم عطف کریں گے بدت البغضاء پر، تو بدت البغضاء کا جو ہم فیصلہ کریں گے مستأنفہ ہونے کا، ہم کہیں گے اس کا محل اعراب نہیں ہے، تو پھر اس جملے معطوفہ کا بھی محل اعراب نہیں ہوگا۔ خوب، قال زمخشری، زمخشری صاحب نحوی ہیں، فقہ میں ہمیں مراجع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، نحو میں پھر نحو کے مراجع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ الاحسن والابلغ، حسن بھی نہیں کہا، بلیغ بھی نہیں کہا، الاحسن والابلغ، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کو استعمال، بہت اچھا اور بہت بلیغ کیا ہے؟ ان تکون، ہوں یہ جملے، کون سے جملے؟ منفیہ، اور اس کے بعد والے جملے مستأنفات، تن میں نے کہہ دیا بھائی، کیونکہ تکون کی خبر ہے، یہ کیا ہونے چاہیے؟ مستأنفات ہونے چاہیے۔ کیوں؟ علی وجہ تعلیل للنہی، اس لیے کہ اس میں علت بیان کی جا رہی ہے اس نہیں کی۔ کون سی نہیں؟ لا تتخذوا، بھائی تم اس چیز کو اخذ نہیں کرو، اس لیے کہ یہ ایسے نہ کر دیں، یہ ایسے نہ کر دیں، یہ جملے اس کے لیے علت ہیں۔ ان اتخاذہم، اتخاذہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تتخذوا کا فاعل، یعنی وہ لوگ جو پکڑ رہے ہیں بطانۃ من دون المسلمین، بطانۃ کو فی الحال آپ دوستی کی معنی میں لے لیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لیتے ہیں، یا بطانۃ فرض کریں وہ اپنے رشتہ داری غیر مسلمانوں میں کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے نہیں کرو، اگر ایسے کرو گے تو پھر تمہارے لیے مصیبتیں آئیں گی۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لَا يَعْلُونَكُمْ وَقَدْ بَدَتْ صِفَتَيْن، یجوز بے معنی یمکن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لا یعلونکم اور قد بدت یہ دونوں صفت ہونے چاہیے۔ کس کی صفت ہونی چاہیے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ صفت ہوں گی بطانت کی۔ کس کی؟ میں بطانت سندھی اردو والا نہیں، تو بطانت جو آیت کے لفظ ہے با پر کسرہ ہے۔ اب پھر یعلونکم کا ترجمہ ہم یوں کریں گے غیر مانعتکم، ٹھیک ہے بھائی، یعلون منع کی معنی میں آیا ہے، تو اب جب صفت بنائیں گے تو صفت کے لازمی ہے کوئی ہم اسم بنائیں گے نا، ٹھیک ہے، تو مانعتن اس میں فاعل لے آئے، کیونکہ بطانت مونس ہے، اس کے لیے مانعن ہم صفت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بدت کی جو ہے کیا ہے؟ ہم بادیتن، ٹھیک ہے، اگر ان کو ہم صفت مانیں گے تو پھر گویا کہ یہ مستأنفہ نہیں ہوں گے۔ الثالثو، جناب تیسری تنبیہ، الثالث سے پہلے بھی التنبیہ کا لفظ تقدیر میں ہے، من الجمل
جملوں میں سے ما ایسے جملے ہیں فیہ خلافون جن میں اختلاف ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ کو جو ہے کیا ہے جناب کوئی توجیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر والی میں تو ہم نے توجیح کی، صفت مانیں گے تو یہ ہوگا، صفت نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں، اب کوئی توجیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مستأنف ام لا، پھر اب مستأنف ما کی وجہ سے مذکر لائے، نہیں تو مستأنفتن ہونا چاہیے تھا۔ وَلَهُ امثلۃ کثیرۃ کو چھوڑیں، وَلَهُ اور اس تیسری تنبیہ کے لیے، یا یوں کہیں ان جملوں کے لیے کہ جو مستأنفہ ہیں یا غیر مستأنفہ، بہت ساری مثالیں ہیں۔ احدھا ان مثالوں میں سے ایک مثال اقوم من نحو قولک، اگر تمہاری اس قسم کی گفتگو ہو، یعنی ہر وقت یہ جملہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی جملہ شرطیہ میں فعل شرط ماضی ہو، اس کی جزا یا اس کے بعد والا فعل مضارع ہو، اب اس کو جزا مانیں گے تو پھر تو یعنی مستأنفہ نہیں ہے، اگر اس کو اب جزا نہیں مانیں گے تو پھر مستأنفہ ہو جائے گا۔ ان قام زید، اگر زید کھڑا ہوا، اقومو تو ظاہری ترجمہ میں بھی کھڑا ہوں گا، ٹھیک۔ وذالک، بھائی اس میں کیوں اختلاف ہے اقوموں میں؟ وذالک یعنی اقوموں میں یہ اختلاف ہونا، لأن المبرد، اس لیے کہ مبرد جو نحوی صاحب ہیں، یرا بے معنی وہ نظریہ دیتے ہیں، انہو علی اضمار الفاء، کہ بھئی یہاں پر اصل اقوموں سے پہلے فا موجود ہے، جزائیہ موجود ہے، تو نتیجے میں یہ غیر مستأنفہ ہو جائے گا۔ وسیبویہ یرا، اور سیبویہ صاحب نظریہ دیتا ہے ان الاقوم، اب یہاں پر اقوم گویا کہ اسم کے طور پر ہم استعمال کریں کہ یہ جو اقوم ہے مؤخر من تقدیم، اصل میں یہ تھا اقومو ان قام زید، میں کھڑا ہوں گا اگر زید کھڑا ہوا، ترجمہ تو وہی ہوگا، لیکن اب یہاں پر اقوموں کو ہم جزا نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے پہلے مثلا اقومو انا اقومو ان قام زید، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ الْأَصْلَ اقومو ان قام زید، اچھا تو پھر بھائی شرط کا جواب تو ہمیں چاہیے، ان کا جواب کہاں ہے؟ فرماتے ہیں وَأَنَّ جواب شرط محذوف، اور بے شک جواب شرط جو ہے کیا ہے وہ محذوف ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ، سیبویہ کے نظرے کی تائید کرتا ہے۔ یؤیدُ کا فعل کیا ہے؟ التزام النحویین، نحویوں کا پابند ہونا، یہ یؤیدُ کا فعل ہے، وہ پابند ہیں فی مثل ذالک، اس قسم کی مثال میں، کون شرط ماضیا، کہ شرط کیا ہونی چاہیے؟ ماضی، پر جب شرط کو آپ ماضی بنا رہے ہیں تو اس صورت میں تو ویسے بھی جزا میں اختلاف ہے، کیا یا جزا کو جزم دیں گے، جزا کو جزم نہیں دیں گے، اس وقت وہ فعل مضارع کو جو ہے کہ شرط کے طور پر نہیں لاتے۔ بس یہ بھی بات گویا کہ اشارہ کر رہی ہے کہ سیبویہ والی بات ٹھیک ہے، یہاں پر جواب محذوف ہے، اقوم اصل میں مقدم تھا، بعد میں مؤخر کیا گیا۔ اب ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ اقوم جو کیا ہے مستأنفہ نہیں ہے، مثلا انا اقوم، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہو گیا اور یہ مستأنفہ ہو جائے گا۔ وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا مَسْأَلَتان، یبتنی کھڑے ہیں، عَلَى هَذَا اس بات پر کہ بھائی ہم اس کو مستأنفہ مانیں یا نہ مانیں، دو مسئلے، احداہما ان دو مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ، انہو حل یجوزو، بتحقیق شان یہ ہے، کیا جائز ہے زیدن ان اتانی اکرم ہو، ٹھیک ہے، اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی عزت کروں گا، ٹھیک۔ بنصب زید، فرماتے ہیں زید کو مرفوع نہیں پڑھیں، اگر مرفوع پڑھیں گے پھر تو محل بحث سے خارج ہو جائے گا۔ فسیبویہ یجیز نصبہ، سیبویہ صاحب اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو نصب پڑھ سکتے ہیں، کما جس طریقے سے یجیز سیبویہ اجازت دیتا ہے زیدن اکرمہ ان اتانی، بھائی اوپر والی مثال میں تو اکرمو آخر میں آیا ہے، نیچے والی مثال میں اکرمو فعل شرط اور حرف شرط سے بھی پہلے آئے تو بھی کہتا ہے کہ زیدن کو منصوب پڑھ سکتے ہیں۔ والقیاس ان المبرد یمنعہ، جبکہ قانون یہ ہے کہ مبرد اس نصب کو منع کرتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھئی زید کا ناصب کون ہے؟ اگر آپ کہیں گے اکرمو ناصب ہے تو بیچ میں حرف شرط ایک ایسی مضبوط دیوار ہے،
وہ کہتی میرا ماں بعد میرے ماں قبل میں عمل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کو منصوب نہیں پڑھیں گے۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ جو ہے جناب فی الحال آپ زید کی طرف پلٹیں، فی سیاق ادات شرط، یہ جو ہے ایسی جگہ پہ آیا ہے جہاں پر حرف شرط آیا ہے، فلا یعمل فیما تقدم علی شرط، یا لأنہ کی ضمیر اکرم کی طرف پلٹیں۔ بھائی اکرم جو ہے حرف شرط کے بعد ہے، سیاق میں آپ بعد والا ترجمہ بھی لے آئیں، ٹھیک ہے۔ فلا یعمل، تو نتیجے میں اکرم عمل نہیں کرے گا، فیما اس اسم تقدم علی شرط جو شرط پر مقدم ہوا ہے، فلا یفسر، تو نتیجے میں اکرم تفسیر نہیں کرے گا عاملاً فی زید، اس لفظ کی جو زید کے جو ہے کیا وہ عامل ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو نتیجے میں پھر جو ہے کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ مبرد صاحب کا ایک نظریہ ہو گیا، سیبویہ صاحب کا ایک نظریہ ہو گیا۔ وثانیت یعنی المسألۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، انہ اذا جیء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف، اب اکرموں کو تو آپ نے مرفوع پڑھ دیا، اس کے بعد ایک فعل آتا ہے، آتا بھی میں آسان ترجمے کے لیے جی لایا جائے، کیونکہ جی فعل مجہول ہے تو فعل مجہول میں ترجمہ وہی ہوگا۔ جب اس فعل مرفوع کے بعد ایک فعل معطوف کو لایا جائے تو حل یجزم ام لا، پھر یہ معطوف مجزوم ہوگا یا مجزوم نہیں ہوگا؟ اگر مجزوم ہوگا تو یعنی پھر وہ مستانفہ نہیں ہے، اگر مجزوم نہیں ہوگا تو یعنی وہ مستانفہ ہے۔ فعلی قول سیبویہ کے نظرے کے مطابق لا یجوز الجزم، جزم دینا معطوف پر صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا قول المبرد، اور مبرد صاحب کیا فرماتے ہیں، ینبغی ان یجوز الرفع، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اس پر رفع جائز ہونا چاہیے۔ جائز ہونا چاہیے کا مطلب جزم بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، رفع بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ بھائی ہم رفع کیوں دیں گے؟ بالعطف علی لفظ الفعل، اکرمو کے لفظ پر عطف کرتے ہو، اکرمو لفظاً مرفوع ہے تو اس کا معطوف بھی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور والجزمو، اس کو جزم دینا بھی جائز ہے، کیوں؟ بالعطف علی محل الفاعل مقدرۃ وما بعدہا، ہم عطف کریں گے، ٹھیک ہے، کس پر؟ اس فا پر جو چھپی ہوئی ہے اور فا کے بعد والی چیز پر، یعنی اکرموں سے پہلے فا تقدیر میں ہے اور فا کے بعد اکرم آئے گا تو مجزوم ہوگا کیونکہ جزا ہے، تو ان دونوں صرف فا پر عطف نہیں ہوگا، فا اور فا کے ملے ہوئے فعل پر عطف ہوگا۔ الثانی، اب یہ الثانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی المثال الثانی، ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میرے ہاں جی ہاں مثالیں کافی ہیں، اس میں سے ایک مثال گزر چکی، دوسری مثال مذ اور منذ، مذ ہے اور منذ، وما بعدہما، اور وہ الفاظ جو مذ اور منذ کے بعد آئے ہیں، کہاں پر؟ فی نحو، ذیشان صاحب فی، دیکھیں یہ نحو کے لفظ پہ بہت زور دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون منحصر نہیں اس مثال میں، اس قسم کی مثالیں ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، مذ یومان، ظاہری ترجمہ یہ 2 دن سے۔ فقال سیرافی، سیرافی صاحب فرماتے ہیں فی موضع نصب علی الحال، بھائی یہ جو مذ یومان ہے یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ حال کا ترجمہ دے رہا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یوں ہوگا، میں نے اس کو نہیں دیکھا در حالی کے 2 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، اب لیس بشیء یہ مصنف کا نظریہ ہے، کہتے ہیں اس کے حال والا مطلب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک، کیوں؟ لعدم رابط، اس لیے کہ بھائی حال اور ذوالحال میں رابطہ ہونا چاہیے، رابط میں کوئی ضمیر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، وہ ایسی چیز نہیں۔ وقال الجمہور مستأنفۃ، اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ مذ یومان جو ہے جملہ مستأنفہ ہے، کیوں؟ جواباً لسؤال، یہ جواب ہے ایک سوال کا، تو پھر تو یہ گویا کہ بیانیون کے نزدیک بھی جو ہے کیا ہے مستأنفہ ہو گیا۔ تقدیرہ عند من قدر مذ مبتدأ، تقدیرہ اس سؤال کی تقدیر، عند من اس نحوی کے نزدیک جو مذ کو مبتدا مانتا ہے، اس کے ما امد ذالک،
بھائی تمہارے نہ دیکھنے کی مدت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. مذ یومن، مذ مبتدا، یومن خبر، یہ مل کر جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا. وَإِن دَمَنْ قَدَّرَهَا خَبَرًا، اور وہ بندے جو اس مذ کو خبر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خبر مقدم، یومان مبتدا مؤخر، تو پھر سوال کچھ یوں بنے گا، ما بینک و بین لقاء، تیرے درمیان اور تیرے ملاقات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں مذ یومان. ٹھیک. الثالث، جناب تیسری مثال، جملۃ افعال الاستثناء. بھائی کیا ہو گیا؟ ڈوز بڑھ گیا کیا؟ ہاں یار ٹھیک ہے. جناب افعال استثناء کا جملہ، وہ کون سے افعال ہیں جو استثناء پہ دلالت کرتے ہیں؟ لیس ہے، لا یکونو ہے، خلا ہے، ادا ہے، حاشا ہے. فقال سیرافی حال، سیرافی صاحب کہتا ہے کہ یہ جو ہے جملے کیا ہوں گے؟ حال. تو ان کا محل اعراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اچھا، حال منصوب نہیں ہوتا کیا؟ اگر جملہ مستأنفہ مانیں گے تو پھر حال کیسے ہوگا؟ پھر خو اذ المعنی، کہتے ہیں اس کی معنی آپ کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں قام القوم، ٹھیک ہے، خالین عن زید، قوم کھڑی ہوئی در حالی کہ وہ خالی تھی کس سے؟ زید سے. لیس ہو تو بھی ترجمہ خالین کا کریں گے، لا یکون ہو تو بھی ترجمہ خالین کا کریں گے، جو بھی لفظ ہو. تو یہ جملہ حالیہ ہے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ جملہ حالیہ محلاً منصوب ہوتا ہے. وَجَوَّزَ الْاِسْتِئْنَافَ، سیرافی صاحب نے ہی استئناف کو بھی جائز قرار دیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ میرے پاس تخیر ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کو حال مانے تو محلاً منصوب ہوگا اور مستأنفہ نہیں ہوگا، اور حال نہ مانے تو مستأنفہ ہوگا. وَأَوْجَبَهُ ابْنُ عَصْفُورٍ، اوجب الاستئناف، اور استئناف کو واجب قرار دیا ہے کس نے؟ ابن عصفور نے. فَإِنْ قُلْتَ، بھائی اگر تم کہو جاءنی رجال لیسوا زیدن فالجملۃ صفۃ، کہتے ہیں پھر یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کس کی؟ رجال کی. جملہ کون سا ہے؟ جاءنی رجال نہیں، لیسوا والا. ٹھیک ہے، آئے میرے پاس مرد، ان مردوں کی صفت کیا تھی؟ کہ وہ زید نہیں تھے. ٹھیک ہے، ترجمہ پھر مفہوم یہ ہوگا، یعنی ان میں زید نہیں تھا. وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ جَاءُونِي لَيْسُوا زَيْدًا عَلَى الْحَالِ، کہتا ہے اور یہ بھی ممتنع نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ میرے پاس آئے در حالی کہ ان کے ساتھ زید نہیں تھا. تو ان دونوں صورتوں میں پھر یہ مستأنفہ نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.